العلماء ورثۃ الانبیاء، حدیث میں آتا ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو اسلام جب تک زندہ ہے علماء زندہ رہیں گے. آپ علماء کے خلاف کتنا ہی پروپیگنڈا کر لو، فتنہ پھیلانے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. انجینئر تو کوئی شے نہیں ہے. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. بھائی یہ میں نے ایک بیان کیا تھا کہ میں بار بار نہیں یہ ٹاپک انجینئر علی مرزا کا چھیڑنا چاہتا. بہت سے لوگوں کو اس میں دلچسپی بھی نہیں ہوتی، وہ اصلاحی بیان سننے کے لیے آتے ہیں، پھر وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یار کیا یہ انجینئر کا قصہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو لیکن میں اس پہ بات نہیں کرتا تو پھر پروپیگنڈا کا موقع ملتا ہے اس کو. یہ سوال بہت دفعہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ کے جو دو بزرگ ہیں مولانا رشید احمد رحمہ اللہ اور مولانا قاسم نانوتوی، اس اعتبار سے تو دکھ ہوا کہ یہ ایک عالم دین کی زبان ہے جو ممبر رسول پر بیٹھ کے اللہ رسول کا دفاع نہیں کر رہا، 13ویں اور 14ویں صدی کے مولویوں کا دفاع کر رہا ہے. اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ اب ہم ان کی عوام کو بھی اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 13ویں اور 14ویں صدی کے اپنے بابوں کی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، الٹا دفاع میں سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ اپنے غلط عقائد اور نظریات کے اگینسٹ قرآن و سنت کے دلائل کہاں سے قبول کریں گے؟ یہ تو اپنے بزرگوں کا دفاع کرنے کے لیے سامنے آ گئے ہیں. اس نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ وہ بستر پہ لیٹے ہوئے اور ایسے سینے پہ ہاتھ پھیرا تو کہا ارے میاں کیا کر رہے ہو. تو میں نے اس پر بیان کیا تھا، ایک مذاق کا واقعہ تھا. اگر وہ خدا نخواستہ غلط کاری کرنے والے لوگ ہوتے تو یہ واقعہ یعنی وہ دو بڑے بڑے داڑھی والے تھوڑی کریں گے، اتنے بوڑھے لوگ، وہ تو لڑکوں کے ساتھ یہ عمل کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ انجینئر علی مرزا، میں نے اس پہ بات کی تھی کہ اس کے بعض لوگوں کو گند نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، لیکن بعض لوگوں کے منہ سے بھی گند نکلتا ہے. تو اس نے یہ الزام لگایا کہ یہ دونوں غلط ریلیشن تھا ان دونوں کا، معاذ اللہ. تو اب میرے اوپر اس نے یہ الزام لگایا کہ مفتی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے کتنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو گند نکلنے کے دو راستے، منہ کی بواسیر. مفتی طارق مسعود صاحب نے مرزا جیلمی کے لیے ایک جملہ بولا جس کو مرزا جیلمی نے بڑا ناپسند کیا. اللہ معافی دے. سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے گالیاں نکالی ہیں. جو جملے انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ لینگویج ممبر کے اوپر کیسے استعمال کی، نقل کفر نہ باشد والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے گوبر نکلنے کا راستہ رکھا ہوا ہے، بعض لوگوں کے دو راستے ہوتے ہیں اور انجینئر اس راستے سے بھی، یعنی وہ منہ سے، اور وہ کہہ رہے ہیں اس کو منہ کی بواسیر ہے. آپ ذرا دیکھیں گے ٹرم، مولوی جنی موٹی گال کاٹ سکتا ہے نا، عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. منہ کی بواسیر. اب ہم مرزے کی گفتگو کے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر فیصلہ آپ خود کریں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ جملہ مرزے کے لیے درست ہے یا غلط ہے. مسند احمد میں یہ ہے، عمر بن عاص گھبرائے ہوئے آئے اور حضرت معاویہ سے کہا کہ دیکھو عمار قتل ہو گیا اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. تو انہوں نے کہا تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو، لوگوں کو خود یہ بات بتا رہے ہو، یہ بات نہ بتاؤ. ہم نے قتل کیا ہے اس کو، تو علی اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا کہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا. اندازہ کرو، ایتھو کان پھڑیا جا کے، کان بھی نہیں کوئی اور شاہی پھڑی، ایتھو کان پھڑیا جا کے، کان بھی نہیں کوئی اور شاہی پھڑی. مرزے نے یہ جملہ صحابی رسول کے لیے استعمال کیا، نعوذ باللہ. ویسے اہل حدیث تو کہیں گے کہ بریلوی جو ہیں وہ مشرکین عرب سے بھی بدتر ہیں، ویسے کہہ دیں گے، پبلکلی نہیں کہیں گے. ان کو پتا ہے وہ لین کے کٹ کے تھوڑے بابیاں دی ہوئی، ان کو پتا ہے وہ لین کے کٹ کے تھوڑے بابیاں دی ہوئی. یہ تو چاہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں. ان کو یہاں ننگا ناچنے دیں، صدیوں سے جو انہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، ان کو یہاں ننگا ناچنے دیں. ایک محلے میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں کہ جن کو کمیٹی والے مار دیتے ہیں، اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں گھومتے پھر رہے ہیں. لے جاؤ بابے اتوں دبو انہوں جا کے ہوں. اس لیے میں نے کہا تھا اپنے فرقے بچانے ہیں، چپ کر کے گوشہ نشینی اختیار کرو گے. جتنا بولو گے میں لمحہ پاواں گا، سیدھا تھوڑے ہینڈلر اتنے ہاتھ پاواں گا. ہاں ایڈا اگے نہ ٹورو، میں تھوڑی لت پکڑ کے کھچ لینا، تمہیں چک وڑ لینا. ہاں ابھی یہ جو دو گلے پھاڑنے والے مولوی ہیں نا، کتے کی کروائی ہے انہوں نے قادیانیوں سے.
وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے, وہ دیکھیے آپ بس کتنے لوگوں نے دیکھی ہے, وہ چڑھی ہوئی ہے. میں نے اس کو بھی موضوع اس لیے نہیں بنایا کہ میں نے کہا یار یہ پھر کہیں گے پرسنل ہو گیا, آج کل وہ کرنا چھوڑے ہوئے تو ٹھیک ہے, سکون سے بیٹھے رہے. اور صحابی بھی ایک ہی ملا ہوا ہے انہیں. ہاں, وہ شیعہ نے اپنا گھوڑا نکالا ہوا ہے, انہوں نے معاویہ گھوڑا نکالا ہوا ہے. ہاں, شیعہ گھوڑا تو بنو امیہ گھوڑا. اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اور یہ لوگ اتنے بھولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں, جی امی نے منع کیا ابھی داڑھی نہیں رکھنی. امی کیڑی شاید ہے, میں دودھ نہیں بخشاں گی. وہ تیرا دودھ تو ہے ہی نہیں تھا, تم تو اپنے چکروں میں تھے, اللہ نے اولاد دے دی. تم تو اپنے چکروں میں تھے, اللہ نے اولاد دے دی. کیونکہ اس طرح کی باتیں کوئی نہیں سنتا جی, سیدھی سی بات ہے. ہر بندے کو اپنے فرقے سے, اپنے بابے سے محبت ہوتی ہے. اور ایک بندہ آ کے سارے بابے ذبح کرتا جائے, کتے کی موت مارتا جائے ایک ایک کو پکڑ کے, اور تھوڑا خضر کدوں مار دیتا ہے. میں وہ خضر ہے ہی کوئی نہیں سی, میرا تم مریا تھوڑا خضر. ٹھیک ہے نا, میں نے تو کتنے دلائل رکھے ہیں یار خدا کے لیے. خضر کو آپ نے مروا دیا میرے ہاتھوں سے. دیکھتے ظاہر جنات ہمیں نظر تو نہیں آتے جب تک کہ کوئی ایسے خاص جن جو انسانی شکل میں نہ آ جائیں, جو اکثر جمعے کے خطبوں میں ممبروں پہ نظر آتے ہیں آپ کو. اس کے علاوہ تو آپ کو شیاطین نظر نہیں آ سکتے. یعنی دنیا جہان کے تمام برائی کے اڈوں پر اس کو شیاطین نظر نہیں آتے, اس کو شیاطین نظر آتے ہیں جمعے کے دن ممبروں پر, نعوذ باللہ. چلیں ہم مرزے کی زبان سے ہی ثابت کر دیتے ہیں, مرزے نے خود اپنے آپ کو شیطان کہا ہے. وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں, آج ہم دیو ہیں, آج ہم دیو ہیں. دیو کہتے ہیں شیطان کو. ہاں جی, ہاں. بہرحال مرزے کی گفتگو کے چند نمونے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں. اب آپ فیصلہ خود کریں کہ اس کو حسن اخلاق کہیں گے یا منہ کی بواسیر کہیں گے. یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اور ابھی تو ہم نے چند نمونے پیش کیے ہیں, بہت سارے نمونے اور بھی پیش کیے جا سکتے ہیں. اتنی گھٹیا گفتگو کے باوجود مرزے کا دعویٰ کیا ہے وہ بھی سن لیں. حالانکہ میں بڑا ہارڈ لائنر ہوں, لیکن یہ اتنا ہارڈ لائنر ہونے کے باوجود یہ میرا جو نرمی والا رویہ ہے نا, یہ میرے پہ اتنا حاوی ہے کہ میں اپنے کسی دشمن سے بدلہ نہیں لینا چاہتا. میں اس کی آخرت کی فکر میں رہتا ہوں, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری طبیعت میں اتنی سختی ہونے کے باوجود حق کے معاملے میں یہ نبیوں والی جو اخلاق نبوت ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ مجھے دیا ہے کہ میں اپنے مخالفین سے کبھی بھی بدلہ لینے کی بات نہیں کرتا. تو گزارش ہے کہ آپ اتنا نیک بننے کی کوشش نہ کریں. آپ الزام کیا لگا رہے ہو کسی بزرگ پہ کہ یہ بدفعلی کر رہے. کوئی آدمی کسی کے باپ کو بولے تمہارا باپ یہ کام کرتا ہے, اور جب اگلا غصہ ہو تو آپ کہو دیکھو ممبر پہ بیٹھ کے آپ بد اخلاقی کر رہے ہو. آپ الزام کیا لگا رہے ہو کسی کے اوپر؟ تو میں نے اس پہ ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ مزاح کا واقعہ ہے. ہاں, ایسے نجی محفل کے واقعات کتابوں کی زینت نہیں بنا کرتے. تو جس نے کتاب کا حصہ بنایا ہے اس کو, جس نے یہ واقعہ لکھا ہے, یہ اس کی حماقت ہے, ان کی غلطی ہے. تو یہاں انجینئر نے دو گڑبڑیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ اس نے کہا کہ یہ مولانا شلوی تھانوی نے واقعہ لکھا ہے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اچھا, اب اس نے ورکنگ کوئی نہیں کی ہوئی تھی, اس نے پتا کیا کہا, اس نے کہا اگر اس بیوقوف نے لکھ بھی دیا تھا, اور بیوقوف پتا کون ہے, حکیم الامت اشرف علی تھانوی. اس کو تحقیق کی توفیق ملتی نہیں ہے. اس نے ارواح ثلاثہ کے ٹائٹل پہ مولانا شلوی تھانوی کا نام دیکھا تو اس سے یہ دھوکے میں آیا کہ یہ واقعہ انہوں نے لکھا, حالانکہ یہ واقعہ انہوں نے نہیں لکھا. یہ ارواح ثلاثہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے, میں ذرا اس میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں کہ یہ واقعہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا نہیں ہے. دیکھو یہ واقعہ لکھا ہے, حکایت نمبر 304 228. اس میں لکھا ہے حضرت والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد اور عم محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب نے یہ واقعہ بیان فرمایا. یہ محرر لکھ رہا ہے کہ میرے والد نے اور میرے چچا نے. مولانا اشرف علی تھانوی کے والد کا نام حافظ محمد احمد نہیں تھا, سمجھتے ہو, اور نہ ان کے چچا کا نام مولانا حبیب الرحمان تھا. تو اس واقعے کی نسبت مولانا تھانوی کی طرف غلط ہے. ہاں, اس پہ جب کسی نے واقعہ لکھ دیا ہے تو اس پہ حاشیہ لکھا ہے مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے, تو شاید اسی وجہ سے ٹائٹل پہ کسی نے مولانا اشرف علی تھانوی کا نام ڈال دیا ہے. لیکن انجینئر کبھی رجوع کرے گا نہیں, وہ پھر بات کو گھما دے گا. اس لیے ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں ہے کہ یہ واقعہ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے یا کسی اور نے لکھا ہے. اصل ہمارا مدعا یہ نہیں ہے. بالفرض اگر مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے تو بھائی غلط لکھا ہے. ہم نے کب کہا کہ ہمارے اکابر سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟
تو آپ پر یہ الزام نہیں ہے کہ یہ آپ کا ہم پہ یہ الزام نہیں ہے کہ لکھنے والے نے یہ واقعہ صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے. اگر انجینئر ہم پہ یہ الزام لگاتا کہ ایک نجی محفل کا واقعہ تھا, اس کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی, تو ہم کہتے بالکل انجینئر نے درست بات کی ہے. واقعی ایسے واقعات کتابوں کی زینت نہیں بنتے. آپ بے تکلفی میں کسی کے ساتھ کوئی حرکت کر رہے ہو, دوست احباب کر رہے ہو, تو اس کو ریٹرن میں تھوڑی لایا جاتا ہے. یہ تو ایک بے تکلفی کا واقعہ ہے بھائی, تواضع پر محمول کر دیا اس کو, لیکن لکھنے والے نے لکھ دیا عقیدت میں. جس نے بھی لکھا, چاہے حضرت اشرف علی تھانوی نہیں لکھا ہو, تو ہمارا انجینئر پہ اعتراض یہ ہے, لیکن اب بھی یہ اس اعتراض کا جواب نہیں دے گا, یہ بات کو گھمائے گا. اعتراض یہ ہے کہ آپ یہ اعتراض کرتے نا کہ یہ واقعہ لکھنے کے قابل نہیں ہے, نجی محفل کی ایسی بے تکلفی کی باتیں کتابوں کی زینت نہیں بنتی. تو ہم کہتے یار بندے نے بات ٹھیک کی ہے, ہم کہتے یہ بالکل غلط, نہیں لکھنی چاہیے ایسی چیزیں. کوئی نجی محفل میں کچھ بھی ہے, تبھی دیکھو نا ہم کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, گپ شپ ہوتی ہے, میں ویڈیو بنانے سے منع کر دیتا ہوں. یار گپ شپ میں آدمی کچھ بھی بات کر لیتا ہے, کوئی بھی بے تکلفی میں, لیکن جب وہ ویڈیو میں جاتی ہے تو اس کو کچھ اور سمجھا جاتا ہے پھر. تو انجینئر کو اگر یہ اعتراض کرتا نا, تو ہم کہتے کہ یہ اعتراض درست ہے. اس نے یہ اعتراض نہیں کیا ہے, اس نے اعتراض یہ کیا ہے کہ ان دونوں کو غلط کار ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اس پہ میں نے کہا ہے کہ بھائی یہ دونوں غلط کار بوڑھے داڑھی والے بوڑھے بوڑھے لوگ, اور لوگوں کے سامنے یہ حرکت کریں گے. جو غلط کرنے والا ہوتا ہے وہ لڑکوں کے ساتھ یہ بدفعلی کرتا ہے, تو آپ لڑکوں کے ساتھ کرے گا, اتنے بوڑھے آدمی تھوڑی آپس میں مل کے. اور جن کی کارنامے آپ دنیا میں دیکھو, پوری دنیا میں ہم جہاں بھی جاتے ہیں نا, جتنے مدارس نظر آ رہے ہیں, امریکہ میں جو دین کی بہاریں ہیں, لندن میں, ساؤتھ افریقہ میں, برما میں, خود پاکستان میں, آپ کو انہی بزرگوں کا فیض نظر آئے گا. سارے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. انہی کے شاگردوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی ہے. یہ اگر اس ٹائپ کے لوگ ہوتے تو اللہ ان سے دین کی اتنی بڑی خدمت لیتا, اتنی خدمت کہ میں اس پر اگر بیان کرنا چاہوں فجر ہو جائے گی, وہ خدمات ختم نہیں ہوں گی. ہم بھی انہی کے, میرے دادا حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے, جن کا یہ واقعہ ہے نا. میری دادی میرے پردادا بیعت تھے ان سے. میری دادی میرے پردادا کے تقوی کے واقعات جو اپنی آنکھوں سے, میری دادی کے تو سسر تھے نا وہ, میرے پردادا جو تھے میری دادی کے کیا تھے؟ سسر. میری دادی میرے پردادا کے تقوی کے واقعات سناتی تھی کہ تہجد میں 5 پارے پڑھنا, اور بہت زیادہ پرہیزگار تھے, بہت زیادہ. اور بیعت کس سے تھے؟ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے. اگر رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے ہوتے تو کسی کا پیر ایسا ہو تو مریدوں میں یہ برکتیں آئیں گی کیا؟ تو تم اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو, تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا, اور تم ہم سے اخلاق کی امید رکھو. یعنی تم کسی کے باپ پہ, ہمارے تو روحانی باپ ہیں یہ, ان کا بیچاروں کا اپنا کوئی روحانی باپ نہیں ہے. اس نے ایک دفعہ کہا تھا منگول ہیں, حالانکہ منگول حنفی تھے یا شافی ہوتے ہیں, زیادہ تر تو حنفی تھے وہ. تو وہ ان سے بھی تمہاری روحانی نسبت ختم ہو گئی ہے. تم تو صبح شام حنفیوں شافیوں کو برا بھلا کہتے ہو. تو جس کا کوئی روحانی باپ نہیں ہوتا نا, اس میں غیرت نہیں ہوتی. یہ ڈائریکٹ امام بخاری سے اپنا نسب جوڑتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے, میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا باپ کون ہے, آپ بولو نوح علیہ الصلوۃ والسلام. اس کا مطلب آپ کا کوئی باپ ہے نہیں. تو اس سے جب پوچھا نا تمہارے بابے کون ہیں, تو ڈائریکٹ کہاں؟ امام بخاری میرے بابے ہیں. بھائی امام بخاری کے بعد دین کیا ختم ہو گیا تھا؟ ان کے کوئی شاگرد ہوں گے, پھر ان کے شاگرد ہوں گے, تو یہ سلسلہ چل کے کہاں جاتا ہے؟ یہ تواتر کے ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. ہر دور میں نیک لوگ رہیں گے, نیک بابے رہیں گے, جہاں برے بابے ہوں گے اچھے بابے بھی ہوں گے. امت کبھی بھی بابا لیس نہیں ہو سکتی. تو چونکہ ہمارے تو بابے ہیں الحمدللہ, میرا روحانی سلسلہ تفسیر میں بھی, قرآن میں بھی, حدیث میں بھی, فقہ میں بھی سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے تواتر کے ساتھ. تو جن لوگوں کی برکت سے ہمیں دین ملا, جن لوگوں کی برکت سے ہمیں ٹوٹا پھوٹا نماز روزے کی توفیق ملی, آپ ان کو اغلام بازی کے تانے دو گے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے کوئی ماں باپ نہیں ہے جو تمہیں سکھاتے ہوں؟ خدا کی قسم میں یہ الزام لگاتا, میرا باپ مجھے ہینٹر سے مارتا کہ تو کیا کر رہا ہے, کسی کے بزرگوں پہ کیسے تانے لگا رہا ہے. میرا باپ مجھے ہینٹر سے مارتا. تو میں انجینئر علی مرزا کے والد سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ایسا بے لگام چھوڑا ہوا ہے, مذہبی اسکالر بن کے وہ کسی پہ بھی فحش تہمت لگا دے, لونڈے بازی کی تہمت لگا دے, کچھ بھی کہہ دے, آپ اس کو کچھ. میں کتنے ہی بچوں کا باپ ہوتا نا, میرا باپ اگر زندہ ہوتا مجھے ہینٹروں سے مارتا وہ
کہ بیٹا تو میری جو ہے نا میرا نسب کو بدنام کر رہا ہے. لوگ کہیں گے اس کے باپ نے تربیت نہیں کی ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے کسی کے بزرگوں پہ فحش تہمتیں لگا رہا ہے یہ بیٹھ کے. میرا باپ مجھے نہیں چھوڑتا کسی قیمت پہ, اور میرے استاذ بھی نہیں چھوڑتے جو میرے روحانی باپ ہیں. آج میرے بہت سارے مشائخ زندہ ہیں الحمدللہ جن سے ہم نے علم حاصل کیا. میں اگر کسی کے مسلک کے بزرگ پہ اغلام بازی کا الزام لگاؤں گا, خدا کی قسم میرے بزرگ میرے اکابر مجھے نہیں چھوڑیں گے, اتنا میرے خلاف ہو جائیں گے. تمہیں شرم نہیں آتی تم ممبر پہ بیٹھ کے کسی کے بزرگ پہ ایک جزوی واقعہ جو ایک مزاح کا واقعہ ہے اس پہ تم یہ الزام لگا رہے ہو. لیکن انجینئر کے روحانی والد تو کوئی ہے ہی نہیں بیچارے کا. جو جسمانی والد ہیں میرے لیے قابل احترام ہے, میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو لگام دو. اس سے اشتعال انگیزی پھیلتی ہے, اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں, اس سے لڑائی پھیلتی ہے, اس سے بہت کچھ ہوتا ہے. یہ تو بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے ایک برف خانے میں, نکلتا ہی نہیں ہے وہاں سے. تو یہ خلاصہ یہی نکلا کہ یہ مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ نے نہیں لکھا, اور بالفرض اگر لکھا بھی ہے تو بھائی غلطی ہے, ان سے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر وہ زندہ ہوتے ہم ان سے کہتے حضرت یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے, اگر یہ واقعہ نجی محفل کا تھا بھی تو اس کو کتاب کی زینت نہیں بننا چاہیے تھا, تو وہ مان لیتے اپنی غلطی ہے. مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سیرت بتاتی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ان کا واقعہ بتایا کہ جب ان کی مجلس میں کوئی آتا تھا نا تو اس آنے والے پر لازم تھا کہ پہلے اپنا نام بتائے, اپنا تعارف کروائے اور پوری ڈیٹیل بتائے کیوں آیا ہے, بغیر پوچھے اس کے ذمہ لازم تھا, ورنہ وہ ناراض ہوتے تھے. تو کسی نے ان کو حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق نہیں ہے, پوری حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے, کہ جو آنے والا ہوتا ہے اس پہ ایک وحشت ہوتی ہے. سال کا اپنا یہ معمول تھا وہ چھوڑ دیا, فوراً حدیث سن کے رجوع کیا. پھر ان کی محفل میں جب بھی کوئی آتا تو وہ خود اس سے پوچھتے کیسے ہو, طبیعت کیسی ہے, تاکہ اس کی وحشت دور ہو, ورنہ نو وارد پر ایک وحشت ہوتی ہے نا وہ. تو وہ اپنی غلطی مان لیا کرتے تھے. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ علماء دیوبند سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. کتنے مسائل میں ہم نے کہا کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے. بہشتی زیور مولانا شلوی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے 15 شعبان کا روزہ سنت ہے, مگر ہم فتویٰ کیا دیتے ہیں, سنت نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ بھائی وہ جو حدیث ہے اس بارے میں وہ ضعیف حدیث ہے. تو حکیم الامہ حضرت مولانا شلوی تھانوی بہت بڑے محقق تھے, لیکن غلطی ہر انسان سے بولو ہو سکتی ہے. تو ہم نے اپنے بڑوں سے یہ چیز سیکھی ہے, اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. ہم اگر اکابر پرست ہوتے تو ان سے کوئی غلطی ہوتی اس کو بھی سیدھا کر رہے ہوتے ہم بیٹھ کے. لیکن انجینئر علی مرزا کے جو فالوورز ہیں وہ بہت بابا پرست ہیں. انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ اس کی ہر الٹی بات کو سیدھا کرنا ہے. تو میں انجینئر سے پوچھتا ہوں یہ قصے چھوڑ دو کہ بستر پہ وہ بے تکلفی میں کیا کر رہے تھے. یہ چیزیں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ویسے بھی اٹھانے کی نہیں ہے. یہ چیزیں اس سے کوئی کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کیوں امت میں انتشار پھیلا رہے ہو؟ پھر یہ بھی نا اتنا سا کلپ چلا دیتے ہیں اس کے شاگرد, پوری بات نہیں چلا رہے ہوتے. تو آپ اس وقت امت کے حالات دیکھو, اور آپ نے کوئی دین کی خدمت کرنی ہے, وہ پازیٹیوٹی سوسائٹی میں پھیلاؤ. اور میں ان کے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے بابا کی آپ نے ہر چیز کو سیدھا کرنے کی, عدالتی خلا پہ میرا کتنا مدلل کلپ ہے, آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور یہ انجینئر علی مرزا کی جو ہے یہ خوش قسمتی ہے کہ میرے پاس ٹائم کم ہے, میرے سفر شروع ہو جاتے ہیں. ابھی امریکہ میں 15 دن سے بھاگ کر آیا ہوں, اتنے وہاں لوگوں کا کراؤڈ تھا نا, یعنی 500 پارکنگ کی جگہ تھی نا گاڑیوں کی, وہ پارکنگ بھی فل ہو گئی تھی. اس نے کتنی کوشش کی ہے, میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, یہ اس نے کتنی کوشش کی ہے مولویوں کے خلاف لوگوں کو کرنے کی. مولویوں کو آج کل کوئی نہیں سنتا, مولوی ایسے ہوتے. میں تو مولوی ہوں بھائی, ٹھیٹ مولوی. امریکہ جیسے لاس اینجلس جو ٹیکنالوجی کا ہب سمجھا جاتا ہے, لاس اینجلس اور سین فرانسسکو جو LGBTQ یعنی لبرل اور سیکولر لوگوں کی جڑ ہے, وہاں پہ اتنا کراؤڈ تھا نا, ہم نے کیمرے سے کوریج بھی نہیں کی ہے کیونکہ ہمیں نہیں تھا کہ کوئی ہم اس کے بہت زیادہ اہتمام کریں, دنیا کو دکھائیں. ہم اتنا کراؤڈ تھا کہ تصور سے زیادہ. تو آپ جتنا مولویوں کے خلاف پروپیگنڈا کرو گے نا, یہ میری عزت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ سمجھو کہ میں خوش ہو رہا ہوں کہ جی میرا بیان سننے اتنے لوگ آ رہے ہیں. بھائی علماء کی عزت ہے, ہم تو علماء کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. ہم جیسے نالائقوں کی ہو, جو صحیح علماء جائیں تو اس سے ڈبل کراؤڈ ہو, جو صحیح پراپر علماء. ہم تو ان علماء کے مقابلے میں جاہل ہیں. تو اس نے بہت کوشش کی ہے علماء کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی. جاپان میں گیا, لوگوں نے کہا جاپان میں بہت کم لوگ ہوں گے کیونکہ مسلمان ہیں ہی کم. اتنا کراؤڈ تھا نا, اتنی شدید سردی تھی, بارش ہو رہی ہوتی تھی, اور جتنا مجمع مسجد کے اندر اتنا ہی مسجد کے باہر کھڑا ہوتا تھا.
تو انجینئر کو چاہیے اپنی صلاحیتیں نا مولویوں سے ہٹا کے کہیں اور خرچ کرے. یہ تمہارے جتنی کوششیں ہیں یہ 4 بے وقوف تمہارے گرد جمع ہو جائیں گے, اس سے حاصل ہونے والا کچھ نہیں ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, حدیث میں آتا ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو اسلام جب تک زندہ ہے علماء زندہ رہیں گے. آپ علماء کے خلاف کتنا ہی پروپیگنڈا کر لو, فتنہ پھیلانے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جس دن لوگوں نے علماء کو سننا چھوڑ دیا آپ کی باتوں میں آ کے, تو اس کا مطلب اللہ نے اسلام کو دنیا سے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پیغمبر نے کہا ہے. صحیح ہے بخاری, صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء, اللہ قیامت میں ایسا نہیں کرے گا کہ علماء کے سینے سے علم اٹھا لے, نہ نہ نہ, ولکن يقبض بقبض العلماء, اللہ علماء کو آہستہ آہستہ اٹھانا شروع کر دے گا. تو ہوگا کیا جب عالم باقی نہیں رہے گا؟ اتخذ الناس جہالا رؤوسا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. یعنی سردار سے یہاں مراد جرگوں کا سردار نہیں, مذہبی رہنما. فتویٰ ان سے لیں گے, آپ بتائیں طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, آپ بتائیں وراثت کا مسئلہ, آپ بتائیں کہ جی یہ سود ہے یا نہیں ہے, آپ بتائیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو نبی نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث, لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے. فافتوا بغیر علم, وہ علم کے بغیر لوگوں کو مسائل بتائیں گے. فضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے. واضلوا, اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اس کی آج ہمیں مثالیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. تو میرے جیسا نالائق آدمی جو علم عمل دونوں میں انتہائی کمزور ہے, صرف علماء کی طرف نسبت ہے, اور اس نسبت کی برکتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ اتنے لوگ ایجوکیٹڈ اپر لیول کے لوگ سننے کے, زمین پہ بیٹھ کے 2.5-3 گھنٹے سن رہے ہیں. تو بھائی یہ ہماری کیا اوقات ہے یار؟ یہ نسبت کس کی طرف ہے؟ اہل حق علماء کی طرف. تو آپ کیسے اس کو کر سکتے ہو؟ آپ اپنی صلاحیت, جیسے وہ لوگ فقہ حنفی کے خلاف بولتے رہتے ہیں نا, اس سے فقہ حنفی ختم نہیں ہونے والا. 50% سے زائد لوگ اہل سنت میں آج بھی فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں. تو آپ کوئی اور کام کرو, غیر مسلم کو مسلمان بنانے کی محنت کرو. حنفی ایسے ہوتے ہیں, شافی ایسے ہوتے ہیں. ابے بھائی 99.9% امت تو حنفی ہے, شافی ہے, مالکی اور حنبلی ہے. اور یہ ہم اخباروں کی رپورٹ تھوڑی بتا رہے ہیں, دنیا میں ٹریولنگ کرتے ہیں ہم. سعودی عرب میں حنبلی ہیں علماء, وہاں فقہ حنبلی پڑھے بغیر آپ کو کوئی سرکاری عہدہ نہیں ملتا سعودی عرب میں, جب تک آپ فقہ حنبلی پراپر نہیں پڑھ لیتے. آپ انڈیا, پاکستان, برما, بنگلہ دیش, افغانستان اور آذربائیجان, بخاری, امام بخاری کا وطن بخارا, وہاں میں گیا ہوں. یہ پوری آدھی سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ان کنٹریز میں ہے. یہ سارے حنفی ہیں A to Z. ملیشیا, انڈونیشیا, یہ شافی لوگ ہیں سارے. تو یہی آپ کے مسلک پہ ہے کون؟ تو آپ لوگوں کو کس چیز پہ فوکس کر رہے ہو سارا دن؟ یہی ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں, اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں آنے والا. آپ کی صلاحیتیں 4 بے وقوف آپ کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے. اور میں بار بار یہ بتاؤں, ہمیں فرقہ پرستی کا جو تانا دیا جاتا ہے نا, یہ دیوبندی ایک فرقہ ہے. دیوبندی فرقہ نہیں ہے. دیوبندیوں کے علاوہ جو ہیں وہ فرقے ہیں. یہ کیسے ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. فلاں کہتا ہے ہم فرقہ نہیں ہے, لیکن آپ ان کی مسجد, پہلی مسجد ہندوستان میں کب اس فرقے کی بنی ہے؟ دیوبندیوں کی کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا ہندوستان میں, سمجھ رہے ہو؟ باقی جتنے فرقے ہیں نا, ان کی پہلی مسجدیں ہم آپ کو دکھا سکتے. فلاں فرقے جو کہتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. پاکستان جب بنا تو ان کی 2 مسجدیں تھیں ٹوٹل. آج ان کو فخر ہے کہ ہماری اتنی ساری مسجدیں ہو گئیں. ابے بھائی, جب پاکستان بنا ہے تو اسلام تو پاکستان میں محمد بن قاسم کے دور میں آیا تھا. مسجد آپ کی کب بن رہی ہے؟ اب بن رہی ہیں آپ کی بہت ساری مسجدیں. تو ہوا یہ ہے کہ جو اسلام بر صغیر میں آیا تھا نا, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, برما, یہ پورے خطے میں محمد بن قاسم کے ذریعے اور مجاہدین کے ذریعے, کوفہ چونکہ خلافت کا مرکز تھا, تو کوفہ والا فقہ آیا ان تمام ایریاز میں. اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں. کوفہ کا فقہ کون سا تھا؟ یہ بھی بہت لوگ کہتے ہیں مکہ والے فقہ کو مانتے ہیں, کوفہ کے فقہ کو نہیں. دیکھو, کوفہ اسلام کا مرکز تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ گئے ہیں تو اسلام کا مرکز کیا بن گیا تھا؟ کوفہ. عبداللہ بن مسعود بھی تھے, وہ بھی علمی لحاظ سے بہت بڑا مقام تھا. تو حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کوفہ میں آباد ہوئے ہیں, لہذا کوفہ میں حدیث بھی بہت پھیلی ہے, قرآن بھی بہت پھیلا ہے, اور قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں نا حلال و حرام کے, اس کو فقہ کہا جاتا ہے. وہ فقہ بھی کوفہ میں
بہت پھیلا ہے. تبھی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں جو جس طرح سے مفتی اور افتاء فتویٰ مشہور ہوا ہے نا, یہ سعادت کسی اور کو اس طرح سے حاصل نہیں ہوئی ہے. تو اب کوفہ اسلام کا مرکز, یہی وجہ ہے کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں نا, یہ مختلف قاریوں سے ثابت ہے. سب سے مشہور قاری جو ہے نا, جن کی قرات پوری دنیا میں پھیلی, وہ پتہ ہے کہاں کے ہیں؟ وہ کوفہ کے ہیں. مکہ میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے, کہاں کا؟ کوفہ کا. تھا وہ مکہ کا ہی, لیکن پھیلا کہاں سے ہے؟ کوفہ کی طرف نسبت ہے اس کی. اور حدیثوں میں مکہ مدینہ کے راوی آپ کو کم ملیں گے, کوفہ کے راوی سب سے زیادہ ملیں گے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے دمشق اتنی دفعہ گیا, مصر اتنی دفعہ گیا, مدینہ اتنی دفعہ گیا, مکہ اتنی دفعہ گیا. جب کوفہ کا نام آتا ہے کہتے ہیں لا احصی, کوفہ کتنی دفعہ گیا میں یہ شمار نہیں کر سکتا. امام بخاری نے بھی حدیث کا علم کہاں سے زیادہ لیا ہے؟ بولو, کوفہ سے. تو کوفہ سے خلافت تھی. وہ جب مجاہدین دنیا میں پھیلے ہیں تو وہ ہندوستان بھی آئے ہیں, جس کو بر صغیر کہا جاتا ہے. یہاں بہت زیادہ آبادی تھی. تو آپ کا کیا خیال ہے, صرف تلواریں لے کر آئے ہیں, نماز روزے بھی لے کر آئے ہیں؟ وہ بولو نا, نماز روزے بھی لائے, فقہ بھی لے کر آئے نا, جو اسلامک لا ہے. تو جو فقہ مجاہدین لائے تھے اس وقت, وہی ہندوستان میں ہمیشہ رائج رہا ہے, اور علماء دیوبند اسی پہ کیا ہیں؟ اسی کے پابند ہیں. بعد میں یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس سے انحراف کرنا شروع کیا. اب جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب جب انہوں نے تحریک چلائی, یہ میلاد وغیرہ کو بہت زیادہ کیا, پھر کچھ عقائد میں اختلاف کیا, تو جو پھر ان کو ماننے والے تھے ان کو بریلوی کہا جانے لگا, اور جو ان کو نہیں مانتے تھے ان کو کیا کہا جانے لگا؟ دیوبندی. تو یہ نام اس وقت پڑا ہے تاکہ بریلویوں سے فرق کیا جا سکے. یہ عقائد اور اعمال اس وقت نہیں پڑے ہیں, کیونکہ ہمارے اکابر میں صرف علماء دیوبند نہیں آتے. علماء دیوبند کے جو استاذ تھے, کہ جب دیوبند کا مدرسہ ہی نہیں تھا, مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, ایک پورا سلسلہ ہم آپ کو باقاعدہ ریٹن فارم میں دکھا سکتے ہیں. کہاں تک؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو اس وقت تو دیوبندی فرقہ نہیں تھا. وجہ اس کی تھی, ضرورت نہیں تھی نام دینے کی, کیونکہ اس وقت بریلوی فرقہ نہیں تھا, اہل حدیث نہیں تھے. تو جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے نا علماء دیوبند کے علاوہ, ان کی مسجدیں آپ کو پتہ چلیں گی کہ فلاں سن میں یہ مسجد پہلی مسجد تھی ان کی. اس کا مطلب بھائی وہ نیا فرقہ بن کے آ رہا تھا. تو علماء دیوبند کا کوئی فرقہ نہیں ہے. جو اسلام بر صغیر میں محمد بن قاسم اور علماء صلحاء محدثین لے کر آئے, ہم اب تک اسی اسلام کو فالو کر رہے ہیں. وہ اسلام کیا ہے؟ عقیدے میں العقیدۃ الطحاویہ, جو امام طحاوی نے لکھی ہے, جو پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے. عقائد میں اختلاف نہیں ہے. اور فروعی مسائل میں کس کو فالو کیا جائے گا؟ اہل کوفہ کے فقہ کو. لیکن اہل کوفہ کے اس فقہ کو مرتب چونکہ امام ابو حنیفہ نے کیا ہے, اس لیے اس کو کہا کیا جاتا ہے فقہ حنفی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے امام بخاری نے کتاب کو مرتب کیا تو ان کی کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ بخاری. ہے وہ حدیثی. تو کوفہ کا فقہ تھا جو حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے فتووں کا نچوڑ تھا. وہ تو زیادہ تر انہی کی رائے کو فالو کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, کہیں کہیں اختلاف بھی کیا گیا ان سے, لیکن زیادہ تر انہی کی رائے کو فالو کیا گیا ہے. تو اس لیے وہ فرقہ نہیں ہے میرے بھائی. فرقے سارے وہ ہیں جنہوں نے فرقہ واریت کے خلاف لیبل لگا کے نئے ناموں سے کام کرنا شروع کیا. تو ان سے فرق کرنے کے لیے جو علماء بر صغیر کے قدیم طرز پہ چلے آ رہے تھے, ان کو نام لوگوں نے کیا دے دیا؟ دیوبند کا نام دے دیا. ورنہ یہ اگر فرقہ ہوتا نا تو پوری دنیا میں اتنا کام نہیں کرتا. آپ ساؤتھ افریقہ جاؤ, علماء, ہاں انجینئر علی مرزا نے یہ بھی کہا ہے کہ دیوبندی فرقہ وجود میں آیا 1857 میں, جب 1857 تھا, پتہ نہیں 58 تھا, جب مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی. یہ بھی دھوکہ ہے. کسی مدرسے کی بنیاد رکھنے سے یہ نہیں لگتا کہ یہ نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. ہوا یہ تھا کہ سارے ہمارے مدارس کو انگریز نے ختم کر دیا. وہ سارے مدارس کس کے تھے؟ علماء دیوبند کے تھے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کسی اور کا اس وقت مدرسہ نہیں ہوا کرتا تھا. اسلام یہی تھا نا, فقہ حنفی تھا. اس کو دیوبندی کہا نہیں جاتا تھا, فقہ حنفی تھا وہ. تو انگریز نے جب سب ختم کر دیا ہے, پابندی لگا دی, علماء کو توپوں کے سامنے رکھ کے اس نے اڑائے. ساری ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں. تو قتل کیا, درختوں پہ لٹکایا, مار مار کے مدارس ختم کر دیے. تو پھر انار کے درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا نا مدرسے کی بنیاد رکھی تاکہ دین کے علم کو محفوظ کیا جا سکے. وہ چونکہ بنیاد دیوبند میں رکھی گئی تھی, اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟
لوگوں نے اس حوالے سے اس کو دے, ورنہ وہ تو وہی اسلام تھا بھائی جو صدیوں سے آیا تھا. انگریز نے اسی کو تو ختم کیا تھا, اسی کو بچانے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی نے بنیاد رکھی ہے, اور ایسا بچا کے دکھایا. آپ دنیا میں ٹریولنگ کرو تو پتا چلتا ہے, یہ جو میں امریکہ گیا ہوں, مسجدوں میں 500 گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ بھر گئی ہے, یہ کس کی محنت ہے ساری؟ یہ تبلیغی جماعت کی محنت ہے یا علماء کی محنت ہے؟ کاش میرے پاس ٹائم ہوتا نا, میں ایک ایک مولوی کا انٹرویو لیتا. لاس اینجلس میں 40 سال پہلے ایک مسجد, دیوبند سے علماء آئے, آج 150 مسجدیں ہیں. کچھ اربوں کا بھی کام ہے, لیکن علماء دیوبند کے مقابلے میں بہت کم ہے وہ کام. سین فرانسسکو میں بھائی 40 سال پہلے ایک مسجد تھی, اب کیا ہے 100 مسجدیں, 150 مسجدیں. وہ بھائی کہاں سے آ گئی؟ اتنے لوگ داڑیوں والے کہاں سے آ گئے؟ اتنے لوگ نمازی کہاں سے آ گئے؟ بھائی یہ سب کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے. یہاں تبلیغ والے آئے تھے, حاجی عبد الوہاب صاحب, یہ جو آپ کا سوئٹزرلینڈ ہے نا, میں جب سوئٹزرلینڈ گیا ہوں تو پتا چلا حاجی صاحب پتہ نہیں 30 سال پہلے یہاں آ کے جماعت نکال کے گئے یہاں سے. کتنے گوروں کو خودکشیوں سے روکا انہوں نے وہاں پہ. تو یہ ہمارے اکابر کی محنت ہے. ان کو چونکہ حسد ہے, دھواں نکل رہا ہے ان لوگوں کے. ان کا انجینئر علی مرزا نے کوئی ایک کیل کسی مدرسے میں ٹھوکی ہو نا جا کے, یا کسی مسجد میں جا کے کواڑ پنکھا لگایا ہو, مجھے بتایا یار, میں اس پنکھے کو جا کے چوموں گا. کوئی 2 ٹکے کا تمہارا دنیا میں کام نہیں ہے, ایک 2 ٹکے کا کام. میں نہیں کہہ رہا سارا کام علماء دیوبند نے کیا ہے, جامع ازہر کے بھی علماء ہیں, لیکن وہ بھی میجورٹی حنفی ہے یا شافی ہوں گے. کچھ بہت تھوڑے سے ان میں سلفی بھی ہیں, لیکن وہ بھی اس ٹائپ کے سلفی نہیں ہے. وہ بھی اس کو فوکس کرتے ہیں بھائی اسلام کو سپیریئر رکھو, فرقہ پرستی میں نہیں پڑے ہوئے, وہ معتدل قسم کے سلفی ہیں. وہ بھی اسلام کو فوکس کر رہے ہیں. تمہارا تو 2 ٹکے کا کام نہیں ہے, 2 ٹکے کا تمہارا کام نہیں ہے. تم ایک بند کمرے میں بیٹھے ہو اور پھر ہمیں بزدلی کے تانے دیتے ہو. کوئی اور تانا دے یار, میں مان لوں گا میں بزدل ہوں. آپ پہ یہ تانا سوٹ نہیں کرتا. وہی جہلم 48 گھنٹے بار بار دماغ میں گھوم رسپانس دے دیتے کہ ٹھیک ہے مفتی صاحب میں تیار ہوں. ایسا دبک کے بیٹھے ہو تم, تو اب تم باتیں کرتے ہو. تو یہ علماء دیوبند کے سارے کارنامے. لندن میں جاؤ نا, لندن میں آپ کو لگے گا ایسے ایسے علاقے, آپ کو لگے گا میں ریونڈ میں گھوم رہا ہوں یہاں پہ. وہاں کی گورنمنٹ اب پریشان ہونے لگی. ہم نے ان کو مدرسوں کی اجازت دی تھی, ہمارا خیال تھا 2-4 لوگ پڑھیں گے, مولوی بنے گا کون؟ اتنے لوگ مولوی بن رہے ہیں. جامع رشید کس کی پروڈکٹ ہے؟ علماء دیوبند کی پروڈکٹ ہے نا. میں نے ولاگ بنایا تھا نا ایک دفعہ, AA انگلش, MBBS ڈاکٹر, وہ عالم بن رہے ہیں. تو اگر یہ مدرسوں میں منجن بکرا ہوتا تو ہم کیا ڈاکٹروں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں قرآن و سنت کے نام پہ؟ ہیں بن جائے گا ڈاکٹر اتنے آرام سے. پہلے سال میں اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ قرآن و سنت نہیں پڑھا رہے, یہ منجن بیچ رہے ہیں. آپ کبھی مدرسے میں آؤ خوشبو لگا کے, دارالعلوم کرنگی جاؤ, مفتی تقی عثمانی صاحب پیدا ہوئے ہیں دارالعلوم کرنگی سے, سمجھ رہے ہو؟ یہ دارالعلوم کرنگی کی پروڈکٹ ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, کہ جن کا ائمہ حرمین احترام کر رہے ہیں, اور ان کے لیکچروں میں بیٹھ کے ان کے لیکچر سنے انہوں نے. 5 سال عرب علماء کے رئیس رہے ہیں وہ, جن میں سعودی عرب کے مفتی بھی تھے. سعودی عرب کے مفتیوں نے ان کے ماتحت کام کیا ہے. تو اس نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ مدرسوں میں منجن بکتا. منجن بکتا ہوتا تو مفتی تقی عثمانی صاحب پیدا نہ ہوتے. وہ سمجھ رہے ہو, مفتی تقی صاحب پیدا نہ ہوتے, جن کو علماء حرمین. آپ جاؤ ذرا سعودی عرب میں, حضرت مفتی تقی صاحب کی بات کرو, عوام میں ان لوگ ان کو نہیں جانتے, کیونکہ وہ علمی کتابی ہیں, بہت اپر لیول کے علمی کتابی ہیں. تو اتنے اپر لیول کے علمی کتابیوں کو اکثر علماء سن رہے ہوتے ہیں ان کی. ہم نے بھی بڑا فائدہ اٹھایا ان کی کتابوں سے. ان کی جو علمی کتابیں وہ تو عربی میں ہیں. یہ تو ایک عربی عبارت اگر زبر زیر پیش ہٹا دو وہ عبارت نہیں پڑھ سکتا. بیٹھ کے کبھی مفتی تقی صاحب پہ اعتراض کر رہا ہے, کبھی اشرف علی تھانوی پہ اعتراض کر رہا ہے, کبھی فلانے پہ اعتراض کر رہا ہے, کبھی علماء دیوبند, کبھی مولوی منجن بیچ رہے ہیں, مولوی یہ کر رہے ہیں. یا تو آپ بڑے بڑے دین کی خدمتیں کر رہے ہوتے یار, آپ کے ہاتھ پہ ہزاروں لوگ مسلمان ہو چکے ہوتے, اور آپ نے اتنے یونیورسٹیوں کی مدرسے کو تو آپ کو برے لگتے ہیں, اسلامک یونیورسٹیوں کا جال بچھا دیا ہوتا آپ نے دنیا میں. تو ہم بھی کہتے یار آپ جا رہے ہوتے, کبھی جاپان میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہوتے, کبھی ملیشیا کے جنگلوں میں گھوم رہے ہوتے آپ. ہم کہتے یار, جیسے وہ مجھے نا میں بھی امریکہ گیا نا, تو وہ بوٹ چلا رہا ہوں نا, تو نیچے بہت لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے اور مفتی صاحب یہاں بوٹ چلا رہے ہیں. نیچے کسی نے لکھا کہ تم نے جیسے لگتا ہے کہ 100 یہودی مار دیے, تو نے جو یہ کمنٹ کر رہا ہے نا, تو نے شاید غزہ میں جا کے 100 یہودی مار دے ہیں. اب تجھے ہو رہا ہے کہ میں 100 یہودی اسرائیل کے مار کے آ جاؤں غزہ کی مدد میں, اور یہ مفتی صاحب کیا چلا رہے ہیں. یا تو خود بھی تو کچھ کر کے بیٹھا ہوا ہو تو اعتراض کرتا ہوا اچھا لگتا ہے. باقی ہمیں بھی درد ہے آپ کی طرح,
جو غزہ میں ہمارے مسلمان بچے اور مسلمان بھائی اور مسلمان عورتیں شہید ہو رہی ہیں، جتنا آپ کو درد ہے اتنا ہمیں بھی درد ہے. بات ہمارے چپو چھوڑنے سے، امریکہ نہ جانے سے اگر ان کا ظلم ختم ہو جاتا تو اللہ کی قسم ہم نہیں جاتے. انشاءاللہ ہمارے اندر یہ حوصلہ ہے کہ ہم نہیں جاتے ہم. اور جس نے کرنا ہوتا ہے نا وہ بتا کے نہیں کر رہا ہوتا، جو ہم سے جس سے بھی جو ہو سکتا ہے وہ غزہ کے لیے کر رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کسی ریلائبل ٹرسٹ کو پیسے دیں، اس میں ہم پوری کوشش ہے. کوئی بھی ریلائبل ٹرسٹ ہمیں ملتا ہے، سب سے قابل اعتماد ٹرسٹ تو ہماری نظر میں اس وقت بہت سارے ٹرسٹ ہیں، لیکن میری نظر میں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہے. ہم نے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے جو غزہ میں جو زخمی ہیں اور جن لوگوں پہ جو بھوکے ہیں ان تک ہم نے خوراک پہنچائی ہے اور اندر پہنچائی ہے غزہ میں. ابھی پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ جو میرے شاگرد چلا رہے ہیں نا، انہوں نے رمضان میں بیت المقدس میں دسترخوان لگایا افطاری کا، اور وہاں لوگوں کو ہائر کر کے اندر تک خوراکیں پہنچائی ہیں جہاں پر بمباری ہو رہی ہے. اب یہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے. اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ہم وہ بھی کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا کام مت کرو جس سے لینے کے دینے پڑ جائیں. یعنی اپنی آپ حیثیت سے جب آگے بڑھتے ہو تو مدد نہیں ہوتی، آپ خود مشکلات میں آ جاتے ہو، اور جو ٹوٹی پھوٹی مدد ہو رہی ہے آپ اس سے بھی رہ جاتے ہو. تو ایسا جذبات میں کام نہ کرو. تو اس لیے میں وہ پھر بات لمبی ہو گئی. تو اس لیے علماء دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے ہرگز، تبھی ہم اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لگاتے بھی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی سیدھا سادہ مسلمان بن کے رہو. وہ لوگوں نے خود ہی لگا دیا، لیکن کیوں لگایا ہے؟ اہل حدیث سے اور بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے، کیونکہ مسلمان تو تینوں ہی ہیں. تو فرق کرنے کے لیے ان کی جو تھاٹس ہیں، جو ان کے نظریات ہیں وہ کیا ہیں. تو ہمارے نظریات وہی ہیں جو صحابہ تابعین تبع تابعین سے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. باقی المہند المفند پہ میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. کچھ تو میں نے مختصر بات کی لیکن ریفرنسز کے ساتھ. میں بار بار کہتا ہوں انجینئر علی مرزا کی بہت خوش قسمتی ہے، شاید بچپن میں کوئی نیکی اس کے کام آ گئی ہے کہ میرے پاس ٹائم کی بڑی کمی ہے. میں اس کی طرح فارغ ہوتا نا تو اب تک تابوت میں آخری کیل ٹھوک چکا ہوتا. میرے پاس اس کے خلاف کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. اس نے جو المہند المفند پہ اعتراضات کیے، اور جو حیات النبی کے عقیدے پہ کیے، اور جو عرش والا مسئلہ، اور یہ جو سب ریفرنسز کے ساتھ اتنا کچھ الحمدللہ ہے. یہ عدالتی خلا تو صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے میں نے اس پہ ریکارڈ کرایا تھا، سمجھ رہے ہو نا. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا علم اتنا دیا ہے کہ یہ وہ کہتا ہے نا بابے تو کوئی شے ہی نہیں ہے، تو انجینئر تو کوئی شے ہی نہیں ہے. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے دوسرے بہت سارے کام ہیں. جامع رشید میں حدیث بھی پڑھاتا ہوں، بیانات اصلاحی بیانات بھی ہوتے ہیں ہمارے، دنیا میں ٹریولنگ بھی ہوتے ہیں. میرے 4 عدد گھر ہیں. ابھی میں دیکھو میں نے جانا تھا امریکہ سے کینیڈا، ساتھ ہی ملتا ہے. میرا کینیڈا کا ویزا لگا ہوا ہے، یہاں سے ٹاپ کے وہاں چلا جاتا. میں نہیں گیا، 15 دن سے گھر سے باہر تھا. تو اب مجھے گھر آنا تھا واپس کہ یار گھر والوں کو ٹائم دو. وہ بولیں گے 1 مہینے کے لیے مارکیٹ سے کیا، ایک بیوی ہو آدمی برداشت کر لیتا ہے نا. بیگم کے تانے چاروں طرف سے، توپوں کا رخ میری طرف. مجھے پتا تھا میں بولوں میں کینیڈا جا رہا ہوں، مجھے جو صلواتیں سننے کو ملیں گی، میں نے کہا اس سے بہتر ہے واپس آ جاؤ، 24 گھنٹے کا دوبارہ سفر کر لینا. اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. اور جا کب رہا ہوں، 4 دن گزار کے منگل کو میری فلائٹ ہے زیمبیا کی. یعنی 4 دن کی چھٹی لے کے آیا ہوں تاکہ چاروں گھروں میں تھوڑا ٹائم دوں اور میں بولوں میں ہوں. تو ان کو احساس ہو کہ مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوا. تو یہ ذمہ داری بھی ہم نے نبھانی ہے. انجینئر کی اتنی بڑی ذمہ داریاں، ایک بیوی ہے، 2-4 بچے ہوں گے، اللہ کرے نیک بچے نکلیں. وہ اللہ ہم تو سب دعا کرتے ہیں نیک بچے نکلیں. اور تم بیٹھے بھی وہیں ہو، تمہارا کیا کام ہے یار؟ تم وہیں بیٹھے ہوئے ہو گھر میں. یہاں گھر کے گئے، بیگم کی خیریت پوچھی، واپس آ کے پھر کوئی رشید میں گنگوئی نہیں یہ کیا، اس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، اور مدرسوں میں لونڈے استغفر اللہ یہ جو الفاظ بولتا ہے وہ الفاظ بھی یہ ہو رہا ہے. بھائی ہو تو یونیورسٹی میں بہت کچھ رہا ہے، ان کو بھی بند کر دو. پھر وہ فلانا ایسا ہوتا ہے اور اس نے یہ کر دیا، اور وہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، اور یہ ہے. تو جو فارغ بیٹھا ہو، اور اس کے سننے والے بھی بالکل فارغ ہیں بیٹھے کچھ مثبت بات سن لیا کرو یار. تو اس لیے ہم مصروف ہیں. تو انجینئر کی بہت خوش قسمتی ہے یہ. ابھی میں پوری کوشش میں پلاننگ کر رہا ہوتا ہوں بیٹھ کے کہ یار اس دفعہ جب میں سفر سے واپس آؤں گا تو میں نے ٹائم نکالنا ہے. تو ابھی میری جمع بین الصلاتین پر تو کافی لکھ لیا میں نے، عربی میں تو رسالہ میں نے لکھ لیا جمع بین الصلاتین. جو اس نے فضول باتیں کی ہیں نا کہ آپ کو شاپنگ بھی کرنی ہے تو ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لو، اور بغیر وجہ کے بھی کبھی کبھار ظہر کے ساتھ آپ اثر پڑھ لو. اس پہ تو میں نے الحمدللہ پراپر پوری تیاری کر لی ہے. پورا اس کے دلائل جو اس نے دیے ہیں نا اٹھ پٹانگ، احادیث بخاری کی، مسلم کی، ان کی سندوں کی، جو بخاری مسلم کے علاوہ حدیث ہیں، پوری تیاری ہے.
اب اس کو لانچ کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا, پھر تراویح کا مسئلہ ہے, پھر ایک ایک مسئلہ ایسا خاندانی ایسا شاندار ہے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. لیکن اس کی نے بچپن میں کوئی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے مجھے فرصت نہیں مل رہی. تو فارغ آدمی جو ویلا آدمی ہے پھینکتا رہے گا, آپ بیٹھ کے لپیٹتے رہو. کوئی پازیٹیو کام کرو یار, چھوڑ دو مولویوں کا پیچھا, مثبت کام کرو. میں نے پہلے بھی اس کو کہا تھا کہ تم کوئی اچھا کام کرو, ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کو اپریشیٹ کریں گے. ماشاءاللہ میں ایسے لبرل لوگوں کو بلا کے پوڈ کاسٹ کرتا ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں یار تمہیں کیا ضرورت ہے اس آدمی کو بلانے کی. میں کہتا ہوں یار یہ قوم کے لیے کوئی مفید کام. ابھی ہم نے کل ایک پوڈ کاسٹ کی ہے, وہ صرف لوگوں کو فری پوکٹ میں بزنس سکھا رہے ہیں, وہ بندہ جو ہے. تو میں نے اس سے پوڈ کاسٹ کی تاکہ ہم اس کو پروموٹ کریں اس آدمی کو. حالانکہ کوئی داڑھی بھی نہیں ہے اس کی, کوئی مذہب بھی نہیں, لیکن یار غربت مہنگائی میں فری میں نوجوانوں کو بزنس کے طریقے سکھا رہا ہے اور پازیٹیو وے میں سکھا رہا ہے. تو یار اچھا ہے, لوگوں کو ہمارے لڑکوں کو بزنس آ جائے, کیا خیال ہے. مجھے اسلام آباد میں بلایا بزنس کے فضائل پر, مذہب کے لحاظ سے جو گائیڈنس ہے اس پر مجھے بلایا. میں گیا اسلام آباد, حالانکہ عجیب سا ماحول تھا وہاں پہ, لیکن میں نے کہا یار میں اگر میری موٹیویشن سے کوئی نوجوان تجارت پہ آ جاتا ہے اور تو کیا ہے, میرے لیے بہترین صدقہ جاری ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں بھائی سوسائٹی میں پازیٹیوٹی پھیلانے کی, لیکن کچھ لوگوں کو یہ پازیٹیوٹی اچھی نہیں لگتی ہے. تو انجینئر صاحب آپ چھوڑ دو المہند المفند. ہاں جو بابے واقعی شرک کر رہے ہیں, جن کے مریدوں میں وہ شرک نظر آ رہا ہے, تو آپ ان کے خلاف بات کرو, اور وہ بھی اچھے انداز سے بات کرو. اس کی برائی کو آپ بولو کہ یہ چیز غلط ہے, قرآن و سنت سے آپ بتاؤ یہ مزار پہ جانا غلط ہے, مزاروں کا طواف کرنا غلط ہے, یہ اسٹائل ہونا چاہیے, سب آپ کی تعریفیں کریں گے. اب آپ یہ چند بے وقوفوں سے خوش نہ ہو جاؤ کہ یوٹیوب کے جو ویوز ہوتے ہیں نا وہ اوریجنل نہیں ہوتے. دیکھو جنرل مشرف آیا تھا پاکستان, فیس بک کی فین فالوئنگ دیکھ کے, اس کا خیال تھا 2.5-3 لاکھ لوگوں نے مجھے فالو کیا ہوا ہے اور فرینڈز ہیں میرے, اور میں آؤں گا تو 50,000 تو کم از کم ایئرپورٹ پہ استقبال کے لیے کھڑے ہی ہوں گے. جنرل مشرف بیچارے کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فیس بک کی جو فین فالوئنگ ہے نا یہ اوریجنل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. اب دیکھو آپ لوگ جو بیٹھے ہیں نا, ہمارا آپس میں آئی کانٹیکٹ ہے. ہم ان لوگوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں صدر سے آ رہا ہے, کوئی لیاری سے آ رہا ہے, کوئی لانڈی سے آ رہا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی ان کو عقیدت ہوگی. اگر ہم کوئی ٹاسک دیں تو یہ اس پر عمل کریں گے. یوٹیوب میں دونوں طرح کے لوگ ہیں, کچھ واقعی مخلص ہوتے ہیں, کچھ ویسے ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہت سے سوشل میڈیا پہ آنے والے لوگ اپنی سوشل میڈیا کی فین فالوئنگ دیکھ کے نا دھوکے میں چلے جاتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اگر ہم اپنے کمرے سے باہر نکلے نا اتنے جوتے پڑیں گے, یہ سارے فینز آپ کے کوئی بھی بچانے نہیں آئے گا. تو ان کو بیچاروں کو اندازہ نہیں ہوتا. اللہ کرے نہ پڑھیں, ہم چاہتے ہیں انجینئر باہر نکلے تو عزت کے ساتھ جائے, عزت کے ساتھ آئے, ہم تو ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. لیکن اس نے اوٹ پٹانگ باتیں کر کے نا اور اس پہ خوش ہے, میرے ایک ایک کلپ کے ملین ویوز ہوتے ہیں, یقیناً ہوتے ہیں بھائی, لیکن اس سے مشرف کو دھوکا ہوا تھا. مشرف اپنی فیس بک کی فین فالوئنگ دیکھ کے سمجھا میرے تو فینس بہت ہیں. جب بیچارہ ایئرپورٹ پہ آیا تو ایک بندہ بھی ریسیو کرنے کے لیے نہیں آیا, اگلی فلائٹ پکڑ کے واپس. تو یہ ہوتا ہے فیس بک. اچھا میرے بھائی, اب انجینئر کا ایک فین ہے, وہ فوراً کہتے ہیں بریکنگ نیوز کے نام سے نا وہ چلا رہا ہوتا ہے کہ ناظرین ایک نئی اپڈیٹ ہی آئی ہے, مفتی طارق مسعود صاحب نے پھر انجینئر کے خلاف بیان دیا ہے. تو جو بھی بریکنگ نیوز چلاتا ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں پوری چلائیے, جو پورا بیان ہے نا میرا یہ پورا چلا دو, آدھا نہیں چلانا. آدھا چلاتے ہیں باقی پی جاتے ہیں, پورا چلاؤ آپ. مفتی طارق مسعود نے, وہ بڑا زبردست اسٹائل ہے اس کا, ناظرین ایک نئی نیوز آ گئی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے پھر انجینئر علی مرزا کی بات پہ جواب دیا ہے. اس کے جواب میں انجینئر علی مرزا نے اس کو بھی بیچارے کو